امام ابن عساکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارک میں ایک نوجوان تھا، عبادت گزار، شرم و حیا کا پیکر، بہت کم گفتگو کرنے والا، تہجد کے ٹائم اپنے گھر سے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتا اور عشاء کی نماز پڑھ کے نکلتا، سارا دن ذکر اللہ میں گزرتا، حتیٰ کہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر بوڑھے باپ کے پاس جاتا تو اس کا گھر اور مسجد نبوی شریف کے راستے میں کسی خاتون نے اسے ورغلایا اور اپنے گھر لے گئی، دعوت گناہ دیا۔ تو اس کے دل میں جب برا خیال آیا تو ساتھ ہی گھر میں کسی کے قرآن کے پڑھنے کی آواز آئی، جنہوں نے سورہ اعراف کی آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جب شیطان ان کے دلوں میں غلط خیال پیدا کرتا ہے، فاذا هم مبصرون، تو وہ فوراً خبردار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ قرآن کی آیت اس نوجوان کے کانوں میں ٹکرائی تو وہ بے ہوش ہو گئے، حتیٰ کہ ساری رات باپ ڈھونڈتا پھرا۔ جب وہ انہیں ملا، باپ آیا، گھر لے گیا اور اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو اس نوجوان نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ جب بوڑھے باپ نے اسے قسم دی کہ تجھے تیرے رب کا واسطہ بتا کیا ہوا، تو اس نوجوان نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ تو باپ نے پوچھا، تو بیٹا وہ کون سی آیت تھی جس نے تجھے اس گناہ سے بچا لیا؟ عرض کی، حضور بابا جان وہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، ساتھ والے گھر سے اس قرآن کی تلاوت میرے کانوں تک پہنچی تو میں بے ہوش ہو گیا۔ تو جیسے ہی باپ نے یہ واقعہ دوبارہ دہرایا، اس سے کلام کیا تو اس نے دوبارہ یہ قصہ سنایا تو وہ فوراً دوبارہ بے ہوش ہو گیا، حتیٰ کہ جان نکل گئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ عادی ہو چکے تھے ان کے ملاقات اور صبح سویرے ان سے ملنے کے، محبت جو کرتے تھے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب دیکھا وہ نوجوان مسجد نبوی شریف میں نہ آیا، اس کے باپ سے پوچھا، اس باپ نے عرض کی، حضور وہ رات کے اس دنیا سے چلے گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہوئے کہ ہمیں نہ بتایا، ہم اس کا جنازہ پڑھتے، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا، چلو مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ تو آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور بلا کر اسے سوال کیا، اے فلاں بنت فلاں، آپ گناہ سے بچ گئے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرے، یہ بتائیے کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں حکم فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے روبرو حاضر ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نوجوان نے قبر میں بیٹھے، لیٹے یا کھڑے ہوئے آواز دی، یا امیر المؤمنین، جس جنت کا اللہ کریم نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، جو میرے روبرو حاضر ہونے سے ڈرا، فرمایا وہ جنتیں ایک بار نہیں، رب نے مجھے 2 بار عطا فرما دی ہیں۔